السلام علیکم۔ عمیرہ احمد کا ناول ایمان، امید اور محبت۔ جہاں زیب بالکل صحیح ناراض ہوا ہے۔ تمہارے جیسی لڑکی کے ساتھ یہی کرنا چاہیے۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تمہیں کبھی ہاسٹل کی فکر ہوتی ہے، کبھی گھر والوں کی۔ اپنی کیوں نہیں سوچتی تم؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب بالکل واضح ہے۔ وہ تمہارا منگیتر ہے، تمہیں اس کی خواہشات کو اولویت دینی چاہیے۔ وہ تمہیں اگر اپنے ساتھ باہر لے جانا چاہ رہا ہے تو اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے۔ بری بات ہے، میرے ڈیڈی نے جب جہاں زیب کے ساتھ منگنی ہونے کے بعد ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ وہ فون کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بات کر لیا کرو، مگر اس کے ساتھ شادی سے پہلے کبھی باہر مت جانا۔ عقیلہ اس کی بات پر عجیب سے انداز میں ہنسی۔ تمہارے ڈیڈی بہت عرصہ پہلے مر چکے ہیں۔ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کے اقوال زری دہرانے اور ان پر عمل کرنے کے بجائے زندہ لوگوں کی خواہشات کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ امید کو اس کی بات پر دھکا لگا۔ اسے توقع نہیں تھی وہ اس کے باپ کے بارے میں اتنی بے رحمی سے بات کرے گی۔ مجھے دیکھو، میں بھی شفیق کے ساتھ باہر جاتی ہوں، حالانکہ ہم دونوں کی تو کوئی منگنی نہیں ہوئی۔ تمہارے نظریات کے لحاظ سے تو میں بھی ایک بری لڑکی ہوں، ہے نا؟ وہ سمجھ نہیں پائی وہ طنز کر رہی تھی یا وہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے۔ میں دوسروں کے کردار کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتی، مگر اپنے لیے مجھے یہ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ کیوں اچھا نہیں لگتا؟ 9 سال سے وہ تمہارا منگیتر ہے، تمہاری اپنی مرضی سے وہاں منگنی ہوئی ہے۔ اپنے ڈیڈی کے فرمان اگر بھول جاؤ تو بتاؤ اس کے ساتھ باہر جانے میں کیا حرج ہے؟ وہ تمہیں کھا تو نہیں جائے گا؟ اگر تم اسے فون کر سکتی ہو، خط لکھ سکتی ہو، ہاسٹل میں مل سکتی ہو، تو پھر اس کے ساتھ باہر جانے میں کیا حرج ہے؟ انسان میں منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اسے پتہ نہیں کیا جتا رہی تھی، کچھ کہنے کے بجائے وہ خاموشی سے اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ لان میں بہت دیر تک وہ اضطراب اور بے چینی کے عالم میں ٹہلتی رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے عقیلہ کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں؟ بتا تو جاتی کہ لان میں بیٹھو گی۔ جہاں زیب کی کال آئی ہے میرے موبائل پر، وہ کچھ دیر بعد دوبارہ کال کرے گا، اس نے اطلاع دی۔ وہ بے اختیار خوش ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا غصہ کم ہو گیا ہے۔ وہ جہاں زیب کی عادت جانتی تھی۔ عقیلہ کے ساتھ وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ 15 منٹ بعد جہاں زیب کی کال آئی تھی، اس کا غصہ واقعی ختم ہو چکا تھا۔ اس نے امید سے اپنے تلخ رویے کے لیے معذرت کی۔ امید نے کھلے دل سے اسے معاف کر دیا تھا۔ اس ویکینڈ پر تم راولپنڈی آ سکتی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ کیوں؟ میرے گھر والے تمہارے گھر آنا چاہ رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ آؤں گا۔ یہاں نہیں تو چلو وہاں تو ملاقات ہو ہی سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں راولپنڈی آ جاؤں گی، اس نے بڑی خوشی سے حامی بھر لی۔ فون بند کرتے ہی عقیلہ نے اس سے کہا، تم بہت لکی ہو امید کہ تمہیں جہاں زیب جیسا شخص ملا ہے، ورنہ کوئی دوسرا شخص تو مجھے لگتا ہے وہ واقعی تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ امید عقیلہ کی بات پر فخریہ انداز میں مسکرائی۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ میری بات سمجھ لیتا ہے، وہ کہتے ہوئے کھانا لینے کے لیے میس میں چلی گئی۔ ویکینڈ پہ وہ راولپنڈی آ گئی۔ رات کو جہاں زیب اپنے گھر والوں کے ساتھ آیا تھا، ہمیشہ کی طرح اس کی خوش مزاجی اپنے عروج پر تھی۔ میری امی آج تاریخ طے کرنے آئی ہیں، وہ اس کے کمرے میں آ کر اسے بتانے لگا۔ کیا؟ وہ تقریباً چلا اٹھی۔ اتنی جلدی؟ یہ اتنی جلدی ہے؟ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری منگنی ہوئے 8-9 سال ہو گئے ہیں۔ اب ویسے بھی میں آیا ہی سیٹل ہونے کے لیے ہوں، جاب کر رہا ہوں، ظاہر ہے مجھے گھر تو بسانا ہی ہے۔ مگر جہاں زیب، مجھ پر ابھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، میری بہن اور بھائی۔ ابھی اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ یار تم اپنی فیملی کے بارے میں فکر مت کرو، میں سپورٹ کر سکتا ہوں انہیں۔ میری پے بہت اچھی ہے، جتنی رقم کے لیے تم دوسرے شہر میں رہ کر سارا دن کام کرتی ہو، اتنی رقم بہت آسانی سے دے سکتا ہوں، اس لیے تمہیں اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بہت مطمئن تھا۔ میں یہ نہیں چاہتی جہاں زیب کہ تم میری فیملی کو سپورٹ کرو۔ یہ کام مجھے خود کرنا ہے کیونکہ وہ میری ذمہ داری ہے، تمہاری نہیں۔ میں انہیں تم پر یا کسی دوسرے پر بوجھ بنانا نہیں چاہتی۔ وہ اس کی بات پر سنجیدہ ہو گئی۔
وہ مجھ پر بوجھ نہیں ہوں گے۔ تمہارے فیملی کے ساتھ ہمارے کیسے تعلقات ہیں یہ تم اچھی طرح جانتی ہو، اور ویسے بھی جب تمہارے بھائی اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے تو پھر انہیں ہم سے کچھ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ صرف چند سال ہی کی تو بات ہے۔ نہیں، چند سال کے لیے بھی نہیں۔ میں انہیں تمہارا احسان نہیں بنانا چاہتی۔ تم پہلے ہی میرے لیے بہت کچھ کر چکے ہو، امید نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ امید، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور یہ بھی میں نے کیا ہے وہ فرض سمجھ کر کیا ہے۔ پھر بھی میں اپنی فیملی کو کسی دوسرے کی ذمہ داری بنانا نہیں چاہتی۔ اچھا، یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ تم شادی کے بعد بھی جاب کرتی رہو اور اپنی فیملی کو اپنی پے سے سپورٹ کرو۔ جہاں زیب نے بحث ختم کرنے کے لیے ایک تجویز پیش کی۔ کیا تم جاب کی اجازت دے دو گے؟ وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ ہاں، جب تک تمہاری فیملی کو ضرورت ہے تب تک تو تم جاب کر سکتی ہو۔ جہاں زیب نے فوراً کہا وہ خاموش ہو گئی۔ 1.5 ماہ بعد اس کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ وہ ویکینڈ کے بعد واپس لاہور آ گئی۔ قدرتی طور پر وہ بہت پرسکون اور خوش تھی۔ اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ اس نے ہاسٹل کی انتظامیہ کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ اگلے ماہ سے ہاسٹل چھوڑ رہی ہے۔ ہاسٹل میں اس کی جن لڑکیوں سے واقفیت تھی وہ سب بھی جان گئی تھیں کہ اس کی شادی ہونے والی ہے۔ جہاں زیب اکثر اسے فون کیا کرتا تھا، فون پر ہمیشہ کی طرح وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا، شادی کے حوالے سے اپنے منصوبے بتاتا۔ کچھ دن پہلے کی ہونے والی تلخی کو وہ جیسے اکثر فراموش کر چکا تھا۔ امید کا خیال تھا کہ شاید دوبارہ وہ اسے کبھی باہر ملنے کے لیے نہیں کہے گا، مگر اس کا خیال غلط تھا۔ وہ ایک دن پھر ہاسٹل چلا آیا اور اس نے ایک بار پھر اسے اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کرنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں ہاسٹل کے اندر گیٹ کے قریب لان میں موجود بینچ پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جہاں زیب، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا یہ ٹھیک نہیں ہے، میں اس طرح تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ اب تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اب تو تمہیں اس ہاسٹل میں نہیں رہنا، میرے ساتھ شادی ہونے والی ہے، اسی لیے میں تمہارے ساتھ اس طرح پھرنا نہیں چاہتی۔ کیا تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتی؟ میں تم پر اعتماد کرتی ہوں، لیکن اس طرح باہر جانا مجھے ٹھیک نہیں لگتا۔ جہاں زیر کچھ دیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے امید کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امید کو جیسے ایک کرنٹ لگا، اس نے آج تک کبھی ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ امید نے بے اختیار اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ جہاں زیب، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہا ہوں؟ تمہارا ہاتھ پکڑا ہے، اب تم کہہ دو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس نے تلخ لہجے میں کہا۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جہاں زیب، اب اپنی پارسائی کے بارے میں واز شروع مت کرنا۔ 4-5 سال سے تم اس ہاسٹل میں ہو، سارا دن مردوں کے ساتھ کام کرتی ہو، میرا ہاتھ پکڑنے پر تم نے اس طرح ہاتھ کھینچا ہے، جہاں کام کرتی ہو وہاں پتہ نہیں کتنے مردوں نے تمہارا ہاتھ پکڑا ہوگا۔ وہ بے یقینی سے جہاں زیب کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا یہ الفاظ اسی شخص نے کہے ہیں جس سے میں محبت کرتی ہوں؟ وہ فقط چہرے کے ساتھ سوچ رہی تھی۔ میرا ہاتھ کبھی کسی نے نہیں پکڑا، میں مردوں کے ساتھ کام کرتی ہوں، اور وہ بھی اس لیے کہ کام کرنا میری مجبوری ہے، مگر میں آوارہ لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے تم سے کہا ہے کہ مجھے اپنی پارسائی کے بارے میں کوئی واز مت دینا۔ میں یہ کبھی بھی مان نہیں سکتا کہ مردوں کے ساتھ کام کرنے والی کوئی لڑکی مکمل طور پر شریف ہو، اور میں تم سے تمہاری شرافت یا پارسائی کا کوئی ثبوت مانگنے نہیں آیا۔ تم کیا کرتی رہی ہو مجھے دلچسپی نہیں ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں میں تمہارا ہاتھ پکڑوں تو تم ہاتھ نہ چھڑاؤ، اور اگر میں یہ چاہوں کہ میرے ساتھ باہر چلو تو تم بغیر کچھ سوچے سمجھے میرے ساتھ چل پڑو۔ تمہارا منگیتر اور ہونے والے شوہر کی حیثیت سے میں اتنا حق تو رکھتا ہی ہوں کہ تم میری بات مانو۔ اگر کوئی لڑکی ان لوگوں پر نوازشات کی کر سکتی ہے جن کے ساتھ وہ کام کرتی ہے تو پھر اپنے منگیتر پر کیوں نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بڑی بے خوفی سے کہہ رہا تھا، اور وہ اتنی ہی بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم جانتے ہو جہاں زیب میں کس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، میرے باپ نے مجھے کیسی تربیت دی ہے، پھر تمہارے ذہن میں یہ شک کیوں ہے کہ یہاں آنے کے بعد میں یہاں سب کچھ کرتی رہی ہوں؟ اس نے دل گرفتہ ہو کر اس سے پوچھا۔ خاندان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ماں باپ کی تربیت سے بھی نہیں۔ آزادی انسان سے بہت کچھ کروا سکتی ہے۔ میں بھی پارسا نہیں ہوں، اتنا عرصہ باہر رہتے ہوئے میں بھی زندگی اپنی مرضی سے گزارتا رہا ہوں، ہر چیز اپنی مرضی سے کرتا رہا ہوں۔ تم یہ سب کرتے رہے ہوگے، مگر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں مسلمان ہوں،
میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس پر مجھے تمہارے، اپنے گھر والوں یا اللہ کے سامنے ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ میرے مذہب میں جو چیز گناہ ہے اسے میں گناہ ہی سمجھتی ہوں اور اس سے بچتی رہی ہوں۔ مذہب بہت آؤٹ ڈیٹڈ چیز ہے، اس کا سہارا منافق لیتے ہیں۔ وہ اس کا منہ دے کر رہ گئی۔ تمہارا ذہن اتنا قدامت پرست ہے کہ تم آج کی دنیا میں چل نہیں سکتی۔ مذہب کا سہارا لے کر جو اخلاقی اقدار تم اپنائے ہوئے ہو وہ بہت پہلے ختم ہو چکی ہیں۔ زندگی میں سب سے ضروری چیز خوشی ہوتی ہے اور انسان کو چاہیے کہ خوشی حاصل کرنے کے لیے جو چاہے کرے۔ مذہب کی دیواریں اپنے گرد حائل مت کرے۔ میں اپنی بیوی میں وہ ساری خوبیاں دیکھنا چاہتا ہوں جو کسی بھی لبرل براڈ مائنڈڈ عورت میں ہوں، کیونکہ مجھے جس سوسائٹی میں موو کرنا ہے وہاں مجھے ایک ایسی ہی عورت چاہیے۔ تمہاری شرافت میرے کام آئے گی، نہ تمہیں میرے ساتھ چلنے دے گی۔ آج بیٹھ کر میری باتوں پر سوچو، کل میں اسی وقت تمہیں لینے آؤں گا۔ وہ تلخی سے کہتا ہوا اٹھ کر چلا گیا۔ تم احمق ہو، وہ ساتھ لے جانا چاہتا ہے، چلی جاؤ، ہو سکتا ہے اس طرح اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور تمہارا مسئلہ ختم ہو جائے۔ اس رات عقیلہ نے اس کی ساری باتیں سننے کے بعد کہا، تم جتنا اس سے بچ رہی ہو اس کی خفگی اتنی ہی بڑھ رہی ہے۔ ظاہر ہے ایک بندہ اگر کسی سے محبت کرے، خاص طور پر اس کے لیے دوسرے شہر سے آئے اور اگلا بندہ ساتھ چلنے پر بھی تیار نہ ہو تو غصہ تو آئے گا۔ امید نے بے بسی سے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیے۔ امید، جہاں محبت ہو وہاں اس طرح کی فضول ضدیں نہیں ہونی چاہیے۔ تمہاری تو ویسے بھی اگلے ماہ اس سے شادی ہونے والی ہے۔ اگر اس کی خواہش ہے کہ تم اس کے ساتھ کہیں گھومنے کے لیے چلو تو کیا برائی ہے؟ ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی منگیتر کے ساتھ کہیں تفریح کے لیے جائے، مگر تمہاری ضد تمہارے مستقبل پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اگر غصے میں آ کر اس نے تم سے شادی سے انکار کر دیا تو تم کیا کرو گی؟ پلیز عقیلہ، اس طرح مت کہو، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ 9 سال ہونے والے ہیں ہماری منگنی کو۔ اتنی چھوٹی سی بات پر تو وہ اسے نہیں توڑ سکتا۔ بعض دفعہ رشتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی ٹوٹتے ہیں۔ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ اس کی بات مان لو۔ وہ کھانے پر لے جانا چاہتا ہے، چلی جاؤ، وہ بھی خوش ہو جائے گا اور تم لوگوں کا جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا۔ عقیلہ اب سونے کے لیے لیٹ چکی تھی، لیکن امید سو نہیں پا رہی تھی۔ جہاں زیب کے بدلے ہوئے لہجے نے آج اسے بہت تکلیف دی تھی، اسے توقع نہیں تھی کہ کبھی وہ اس سے اس طرح کی باتیں کہہ سکتا تھا۔ کیا اسے یاد نہیں کہ ہم دونوں کا تعلق کتنا پرانا ہے؟ ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اب ایک معمولی سی بات کو وہ اتنی اہمیت دے کر اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ کیا ہمارا رشتہ اتنا کمزور ہے کہ اس کی ایک بات نہ ماننے کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا؟ اور میں اب کیا کروں؟ کیا اس کے ساتھ چلی جاؤں یا پھر، اور اگر میں اس کے ساتھ نہیں جاتی تو کیا وہ واقعی منگنی توڑ دے گا؟ اسے جہازیب کا سرد لہجہ یاد آیا۔ کیا عقیلہ کی بات مان لینی چاہیے؟ ایک بار اس کے ساتھ چلی جانا چاہیے، پھر میں اس سے کہہ دوں گی کہ وہ مجھے دوبارہ اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کرے۔ اس طرح اس کی ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ وہ کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگلے روز دوپہر کو جہازیب نے اس کے آفس فون کیا۔ ٹھیک ہے، میں آج شام تمہارے ساتھ چلوں گی، مگر تم دوبارہ کبھی مجھے اس طرح اپنے ساتھ چلنے پر مجبور مت کرنا، اس نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ جہازیب کا موڈ یکدم خوشگوار ہو گیا۔ ٹھیک ہے یار، میں آئندہ نہیں کہوں گا، مگر اب تو تم میرے ساتھ چلنا اور پلیز بہت اچھی طرح سے تیار ہونا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ پی سی لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ پتہ نہیں اور بھی کیا کچھ کہتا رہا تھا۔ اس نے بے جان ہاتھوں سے اس کی گفتگو سننے کے بعد فون بند کر دیا۔ شام کو وہ ضمیر کی ملامت کے باوجود تیار ہونے لگی تھی۔ عقیلہ نے اسے اس فیصلے پر سراہا تھا۔ جہازیب 7 بجے اسے لینے کے لیے آ گیا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ یار اب موڈ بھی ٹھیک کر لو، اتنی خوبصورت لگ رہی ہو، مگر چہرے پر 12 بجے ہوئے ہیں۔ یوں لگ رہا ہے جیسے تم میرے ساتھ کہیں تعزیت کے لیے جا رہی ہو۔ وہ خود کو جتنا شرمندہ محسوس کر رہی تھی، جہازیب اتنا ہی چہک رہا تھا۔ اس کے کانوں میں بار بار اپنے باپ کی آواز آ رہی تھی اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے گلے کا پھندا مسلسل تنگ ہو رہا ہو۔ جہازیب اسے اپنے ساتھ پی سی لے گیا۔ وہ مسلسل اس سے باتیں کر رہا تھا اور اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا تھا، اس کے لباس کو سراہ رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے جہازیب کے منہ سے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا وہاں بیٹھے سارے لوگ اسے ملامت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہوں، جیسے وہ ہنستے ہوئے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں، دیکھو
یہ بھی ایک اور آوارہ لڑکی ہے جو اپنے آشنا کے ساتھ پھر رہی ہے۔ رات 8 بجے پی سی میں بیٹھے ہوئے اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پھانسی والی کوٹری میں بیٹھی ہو۔ اگر آج ڈیڈی زندہ ہوتے تو کیا پھر بھی مجھ میں اتنی ہمت ہوتی کہ میں سب کی نظروں میں دھول جھونک کر یہاں اس شخص کے ساتھ بیٹھی ہوتی؟ کھانا کھاتے ہوئے اس سوچ نے اس کے حلق میں کانٹے اگا دیے تھے۔ 9 بجے پی سی میں ڈنر سے فارغ ہو کے جہاں زیب نے اسے ایک آئس کریم پارلر سے آئس کریم کھلائی، اس کے بعد وہ بے مقصد سڑکوں پر پھرنے لگے۔ جہاں زیب، اب مجھے ہاسٹل واپس چھوڑ دو، 11 بجے کے بعد ہاسٹل میں کوئی مجھے داخل نہیں ہونے دے گا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود ہاسٹل کی انتظامیہ سے بات کر لوں گا۔ وہ بے حد مگن تھا۔ کیا ہم نے کافی تفریح نہیں کر لی ہے؟ اب اس طرح آوارہ گردی کرنے سے بہتر ہے کہ تم مجھے واپس ہاسٹل چھوڑ آؤ، اس نے کچھ زچ ہو کر کہا۔ اس وقت وہ کینٹ کی سڑکوں پر ڈرائیو کر رہا تھا۔ یار تم خواہ پریشان ہو رہی ہو، کہا نہ چھوڑ آؤں گا، اس نے کار میں لگے ہوئے اسٹیریو کا والیوم تیز کرتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ وہ اس سے باتیں کرتا رہا۔ باتیں کرتے کرتے اس نے کینٹ کی ایک سنسان اور قدرے تاریک سڑک کے کنارے گاڑی پارک کر دی۔ امید نے اپنے کندھے پر اس کا ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا تھا۔ خوف کی ایک لہر اس کے اندر سے اٹھی۔ جہاں زیب، گاڑی کیوں روک دی ہے یہاں؟ اس نے اپنے لہجے کو بہت نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ جہاں زیب ڈیش بورڈ میں موجود گلو کمپارٹمنٹ میں سے ایک کین نکال رہا تھا۔ اس کا ایک بازو ابھی بھی امید کے کندھے پر تھا۔ چند لمحوں کے لیے اس کے کندھے پر سے اپنا ہاتھ ہٹا کر اس نے کین کھول لیا، پھر اس نے دوبارہ امید کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا لیا۔ جہاں زیب، یہاں سے چلو، دیر ہو رہی ہے۔ اسے اپنے جسم میں کپکپاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پرسکون انداز میں کین سے گھونٹ بھرتے ہوئے مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا رہا۔ میں کم از کم آج رات تمہیں واپس چھوڑ کر آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ وہ کچھ بول نہیں پائی۔ لو تم بھی ڈرنک کرو، اسی اطمینان کے ساتھ بات کرتے ہوئے وہ کین اس کے ہونٹوں کے پاس لے آیا۔ امید نے ایک ہاتھ سے کین کو اپنے چہرے سے دور کر دیا۔ جہاں زیب، مجھے واپس چھوڑ کر آؤ، اس بار اس نے بلند آواز میں کہا۔ میں نے کہا نا، کم از کم آج رات میں تمہیں واپس چھوڑ کر نہیں آؤں گا۔ یہاں سے تم میرے ساتھ اس ہوٹل چلو گی جہاں میں ٹھہرا ہوں، پھر کل میں تم کو واپس چھوڑ آؤں گا۔ وہ پرسکون انداز میں اسے اپنی پلاننگ بتا رہا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گی۔ وہ ایک دم اپنے کندھے سے اس کا ہاتھ جھٹک کر گرائی۔ تم میرے ساتھ آ چکی ہو، ہوٹل نہیں جاؤ گی تو بھی ٹھیک ہے، ہم یہیں رہیں گے۔ وہ اب بھی کین سے گھونٹ بھر رہا تھا۔ چند لمحے اسے بے بسی سے دیکھتی رہی، پھر اس نے یک دم دروازہ کھول کر گاڑی سے نکلنا چاہا۔ جہاں زیب نے برق رفتاری سے اسے واپس اندر کھینچ لیا۔ گاڑی کا دروازہ اسی تیزی کے ساتھ بند ہو گیا۔ پھر اس نے امید کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ کوئی ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم نے میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تو میں چلاؤں گی، تو چلاؤ، گلا پھاڑو، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم کیا کر سکتی ہو، وہ ہرایا۔ امید نے ایک بار پھر گاڑی سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ جہاں زیب نے اپنا ایک ہاتھ اس کے سمت والے دروازے کے ہینڈل پر رکھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اب کیا کرو گی؟ چلتی گاڑی سے چھلانگ لگاؤ گی؟ اس نے دروازے کے ہینڈل سے ہاتھ اٹھا کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ گاڑی اب تیز رفتاری سے سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ تب ہی انہوں نے اپنے پیچھے سائرن کی آواز سنی۔ جہاں زیب نے یک دم اسے چھوڑ کر بیک ویو میرر سے پیچھے دیکھا۔ ملٹری پولیس کے 2 سارجنٹ ایک بائک پر ان کے پیچھے آ رہے تھے۔ تیز رفتاری سے چلتی ہوئی موٹر بائک ان کے بالکل سامنے گاڑی کے راستے کاٹتے ہوئے رک گئی۔ میں ان سے کہوں گا تم میری بیوی ہو، اگر تم نے اس بات سے انکار کیا تو، گاڑی روکتے ہوئے امید نے جہاں زیب کو کہتے سنا۔ دونوں سارجنٹ اب بھی جہاں زیب کو دروازہ کھول کر باہر نکلنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ مگر پرابلم کیا ہے؟ اس نے دروازہ کھولنے کے بجائے شیشہ نیچا کرتے ہوئے کہا۔ کیا کر رہے تھے تم دونوں گاڑی کے اندر؟ ملٹری پولیس کے اس سارجنٹ نے کھڑکی سے اندر جھانکتے ہوئے تیز اور کرخت آواز میں ان دونوں سے پوچھا۔ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، جہاں زیب نے آواز کو پرسکون کرتے ہوئے کہا۔ کیوں بیوی، یہ شوہر ہے تمہارا؟ سارجنٹ نے اس بار امید سے پوچھا۔ اس کے حواس اب تک بحال نہیں ہوئے تھے، اور شاید یہ اس کے چہرے کے تاثرات ہی تھے جس نے سارجنٹ کے لہجے کو کچھ اور کرخت کر دیا۔ امید کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے جہاں زیب کو گاڑی سے نکلنے کے لیے کہا۔ جہاں زیب نے باہر نکلنے سے پہلے ایک تیز نظر اس پر ڈالی اور گاڑی سے باہر نکل گیا۔
اس کے باہر نکلتے ہوئے سارجنٹ نے ایکسیلریٹر کے پاس نیچے پائیدان پر پڑے ہوئے کین کو دیکھ لیا۔ جہاں زیب کے باہر نکلتے ہی سارجنٹ نے آگے بڑھ کر کین اٹھا لیا۔ امید نے پہلی بار جہاں زیب کا رنگ اڑتے دیکھا۔ کین کا جائزہ لیتے ہوئے سارجنٹ کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بیوی کے ساتھ سڑک پر شراب پی رہے تھے۔ آگے بڑھ کر اس نے امید پر ایک اور نظر ڈالی اور اسے پچھلی سیٹ پر جانے کے لیے کہا۔ وہ بے جان قدموں سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ایک سارجنٹ جہاں زیب کے ساتھ بیٹھ گیا اور وہ ان دونوں کو ملٹری پولیس کے ہیڈ کوارٹر لے آئے تھے۔ امید کو ایک الگ کمرے میں بٹھایا گیا۔ جہاں زیب کو کہاں لے جایا گیا وہ نہیں جانتی تھی۔ ملٹری پولیس کا ایک آفیسر کرخ لہجے میں اس سے جہاں زیب اور اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس کا ذہن ابھی بھی معاف تھا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ جہاں زیب کا ایک نیا چہرہ اور اب یہ نئی جگہ۔ اگلے دن اخبار کی ایک نئی سرخی۔ وہ گم سم اس آفیسر کا چہرہ دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں اس آفیسر کو اس پر ترس آ گیا تھا یا وہ یہ جان گیا تھا کہ وہ شاکڈ ہے۔ اس نے کمرے میں موجود ایک شخص کو پانی لانے کے لیے کہا۔ اس نے پانی کے چند گھونٹ پیے اور سامنے بیٹھے ہوئے آفیسر کو دیکھنے لگی۔ یکدم ہی جیسے اس کے حواس بحال ہو گئے۔ آفیسر کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس نے کانپتی لڑکھڑاتی آواز میں سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ وہ جہاں زیب کے ساتھ کیوں گئی، جہاں زیب کون تھا، اس کے بعد کیا ہوا، سب کچھ اس کا خیال تھا۔ آفیسر کو اس کی بات پر یقین نہیں آئے گا۔ خلاف توقع آفیسر خاموش رہا تھا۔ اس کی ساری باتیں سننے کے بعد اس نے بیل بجا کر باہر کھڑے فوجی کو اندر بلایا۔ اس لڑکی کو اس سے پتہ پوچھ کر چھوڑ آؤ۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ آئندہ آپ محتاط رہیے، اس طرح رات کے وقت منگیتر کے ساتھ جانا بھی مناسب نہیں ہوتا۔ وہ کچھ کہے بغیر بے یقینی کے عالم میں باہر نکل آئی۔ کیا واقعی یہ لوگ مجھے چھوڑ رہے ہیں؟ وہ ابھی بھی شش و پنج میں تھی، مگر آرمی کی ایک جیپ میں بٹھا کر دو فوجی نے نہ صرف اسے ہاسٹل چھوڑ گئے بلکہ انہوں نے چوکیدار سے گیٹ کھلوا کر اسے اندر بھی بھجوایا۔ عقیلہ اپنے کمرے میں اس کی منتظر تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ وہ چونک گئی۔ کیا ہوا؟ امید نے جواب دینے کے بجائے بستر پر بیٹھ کر اپنے جوتے اتار دیے، پھر آہستہ آہستہ اپنی ساری جولری اتارنے لگی۔ کیا ہوا امید؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ امید خالی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، پھر یکدم عقیلہ کے ساتھ لپٹ کر اس نے بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ عقیلہ اس کی اس حرکت سے گھبرا گئی۔ اسے ساتھ لپٹا کر دلاسا دیتے ہوئے وہ اس کے رونے کی وجہ پوچھتی رہی۔ بہت دیر روتے رہنے کے بعد اس نے سسکیوں اور ہچکیوں کے درمیان اپنے ساتھ ہونے والا سارا واقعہ اسے سنا دیا۔ اس کا خیال تھا عقیلہ جہاں زیب کو برا بھلا کہے گی، اسے اس سے منگنی توڑنے کے لیے کہے گی۔ ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کی ساری باتیں سننے کے بعد اسے اس نے خود سے الگ کر دیا۔ تمہاری حماقت کی وجہ سے جہاں زیب پکڑا گیا۔ وہ بے یقینی سے اس کے جملے پر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میری حماقت کی وجہ سے؟ ہاں، تمہاری حماقت کی وجہ سے۔ جب اس نے تم سے کہا تھا کہ تم سارجنٹ سے کہہ دو کہ تم اس کی بیوی ہو تو تم خاموش کیوں رہیں؟ اور بعد میں تم نے ملٹری پولیس کے ہیڈ کوارٹر پہنچ کر سب کچھ کیوں بتایا؟ عقیلہ، تم جانتی ہو وہ میرے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ کیا کر رہا تھا؟ عقیلہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ وہ جو بھی کرنا چاہتا تھا وہ نیچرل چیز ہے۔ تمہاری شادی اس شخص کے ساتھ ہونی ہے اور وہ بھی چند ہفتوں کے اندر۔ پھر اس کا یہ مطالبہ کوئی ایسی غیر مناسب نہیں تھا۔ وہ خوف کے عالم میں عقیلہ کا چہرہ دیکھتی رہی اور وہ اس سے کیا کہہ رہی تھی۔ تم دونوں میچور ہو، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پر تم اس طرح ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ اب سوچو ذرا، وہ بیچارہ تو پھنس گیا، عقیلہ اطمینان سے کہہ رہی تھی اور وہ فخر رنگت کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ مجھے اس طرح مت دیکھو امید، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہی جو ناممکن ہو۔ تم ہی کہتی ہو نا مجھ سے کہ تم اس سے محبت کرتی رہی ہو اور یہ محبت 9 سال پرانی ہے۔ وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے اس طرح جس طرح تمہارے لیے وہ باہر سے واپس آ گیا۔ اس نے اگر تم سے ایک مطالبہ کیا تو میں نہیں سمجھتی یہ غلط تھا۔ امید ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ اگر میری جگہ تم ہوتی اور جہاں زیب کی جگہ شفیق ہوتا تو تم اس کی بات مان لیتی؟ وہ مشتعل ہو گئی۔ ہاں بالکل مان لیتی۔ جس شخص سے محبت ہو اس شخص کی بات ماننی پڑتی ہے، چاہے وہ بات غلط ہو۔ ہاں، چاہے وہ غلط ہو۔ میں نے کہا نا، ساری بات محبت ہی کی تو ہوتی ہے۔ انسان کو محبت ہو تو
اس کے عوض کچھ نہ کچھ تو قربان کرنا پڑتا ہے۔ وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کیا محبت کی بھی قیمت ہوتی ہے؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی سنائی دی۔ محبت ہی کی تو قیمت ہوتی ہے، عقیلہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے عقیلہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں میں جانتی ہوں میں کیا کہہ رہی ہوں۔ تمہارا مطلب ہے مجھے اس شخص کی بات مان لینی چاہیے تھی؟ ہاں بالکل مان لینی چاہیے تھی۔ میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ تمہیں تو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں وہ تمہیں چھوڑ نہ دے۔ وہ تو شادی کر رہا ہے تم سے، 9 سال سے وہ شخص تمہارے ساتھ ہے، تمہاری ہر مصیبت میں اس نے تمہارا ساتھ دیا، مگر تم اسے مصیبت میں پھنسا آئیں۔ لڑکیاں تو بوائے فرینڈز کے ساتھ چلی جاتی ہیں اور تم اپنے منگیتر کے ساتھ۔ آخر وہ شادی کر رہا ہے تمہارے ساتھ، پھر مسئلہ کیا تھا؟ بات شادی کی نہیں ہے، بات تو گناہ کی ہے۔ میں گناہ نہیں کر سکتی، میرے مذہب میں یہ سب جائز نہیں ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مذہب کو زندگی سے الگ رکھ کر دیکھو۔ جو اخلاقیات ہمیں مذہب دیتا ہے وہ معاشرے میں لاگو نہیں ہوتی۔ زندگی میں گناہ اور ثواب کے چکر میں پڑی رہو گی تو تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ میری بات لکھ لو امید، تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، کم از کم محبت نہیں۔ ہم 20ویں صدی میں رہ رہے ہیں۔ عورت کو اپنی زندگی کے فیصلوں کی آزادی ہونی چاہیے اور اس آزادی کا استعمال کرنا چاہیے۔ تم بھی آج کی عورت ہو، اپنے آپ کو ان فضول رسموں اور رواجوں سے آزاد کرو۔ کم از کم محبت کو گناہ اور ثواب کے دائرے سے نکال دو۔ محبت کو محبت رہنے دو۔ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ سب کچھ بڑی لاپرواہی سے کہہ رہی تھی۔ امید ساری رات اپنے بستر پر اکڑوں بیٹھی روتی رہی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، اس نے کیا کیا، کیوں کیا؟ جہاں زیب کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ اسے چھوڑ دیا گیا ہوگا یا پھر وہ وہیں ہوگا، اور جب وہ چھوٹ جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ شدید ڈپریشن کا شکار تھی۔ اگلے دن جہاں زیب نے فون نہیں کیا، 2 دن اور گزر گئے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پھانسی کے پھندے پر جھول رہی ہو۔ چوتھے دن رات 10 بجے کے قریب عقیلہ کے موبائل پر اس نے کال کیا۔ امید، جہاں زیب کا فون ہے۔ عقیلہ نے سلام دعا کے ساتھ ہی فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے موبائل پکڑ لیا۔ ہیلو، اس نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، کل رات 8 بجے میں تمہیں لینے آؤں گا اور کل رات تم میرے ساتھ رہو گی۔ جہاں زیب میں، اس نے سرد آواز میں امید کی بات کاٹ دی۔ پہلے میری بات سن لو، پھر میں تمہاری سنوں گا۔ 8 بجے تم گیٹ پر آؤ گی اور کل اگر تم میرے ساتھ چلنے پر تیار نہیں ہوئی تو پھر میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اب تم یہ طے کر لینا کہ تم میری بات مانو گی یا پھر۔ تمہیں پتہ ہے تم مجھ سے ایک گناہ کروانا چاہتے ہو۔ وہ بے اختیار سے سکنے لگی۔ اچھا، کروانا چاہتا ہوں پھر؟ اس کا لہجہ اتنا ہی جارحانہ تھا۔ جہاں زیب، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جو بھی ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے۔ تم جانتے ہو میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ پھر ٹھیک ہے، میری بات مان لو۔ ہمارے مذہب میں یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے یہ۔ مجھے مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور دوبارہ مجھ سے مذہب کے بارے میں بات مت کرنا۔ جہاں زیب، میں ایسا کام کر کے اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گی؟ تو ٹھیک ہے، میری بات نہ مانو اور مجھے چھوڑ دو۔ رہ سکتی ہو میرے بغیر؟ نہیں، میں نہیں رہ سکتی۔ وہ بلکنے لگی۔ تو ٹھیک ہے، پھر میری بات مان لو۔ نہیں، میں یہ بات نہیں مان سکتی۔ اس کے باوجود کہ میں تم سے شادی کرنے والا ہوں، کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گا؟ اگر اس خوف کی وجہ سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے، مجھے صرف اللہ کا خوف ہے۔ اللہ نفرت کرتا ہے ان چیزوں سے۔ مجھے اتنا بے وقت مت کرو کہ میں تمہارے سامنے زندگی میں دوبارہ کبھی نظریں اٹھا سکوں، نہ اپنے وجود پر نظریں دوڑا سکوں۔ جس ہاسٹل میں تم رہتی ہو، اس ہاسٹل کی کسی بھی لڑکی کو میں اگر محبت کے جال میں پھنساؤں تو جہاں چاہوں بلوا سکتا ہوں، حتیٰ کہ تمہاری اس دوست عقیلہ کو بھی۔ اور مجھے ایسی ہی لڑکیاں پسند ہیں جو بولڈ ہوں، فیصلہ کر سکتی ہوں۔ جس سوسائٹی میں میں موو کرتا ہوں اس سوسائٹی میں موو کر سکیں۔ تمہاری طرح گناہ اور ثواب کی رسیاں گلے میں لٹکانے والی لڑکیوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس لیے مس امید عالم، آج آپ یہ فیصلہ کر لیں، آپ کو جہاں زیب عدیل کی محبت چاہیے یا آپ مذہب کو گلے کا ہار بنا کر پھریں گی؟ آپ کو زندگی میرے ساتھ گزارنی ہے یا پھر اپنے کوڈ آف ایتھکس لیے پھرنا ہے؟ محبت اور مذہب میں سے ایک چیز کو چن لو، اس سے کم از کم میری زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔
فون بند ہو گیا۔ عقیلہ ساری رات اسے سمجھاتی رہی، اسے بتاتی رہی کہ جہاں زیب کے بغیر زندگی اس کے لیے کتنی مشکل ہو جائے گی۔ کیا وہ ایک ایسے شخص کے بغیر زندگی گزار سکے گی جو اس سے محبت کرتا تھا؟ 9 سال جس کے ساتھ اس نے اپنی ہر خواہش، ہر خواب بانٹا تھا، جس کا ساتھ اس کے گھر والوں کا مستقبل سنوار سکتا تھا، اور اگر وہ اس شخص کو چھوڑتی ہے تو پھر اسے کون مل سکے گا؟ مڈل کلاس فیملی کی ایک لڑکی کو اس کے گھر والوں کی ذمہ داری کے ساتھ کون قبول کرے گا؟ وہ خالی ذہن خالی نظروں کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔